اس انداز میں صحابہ کرام سے متعلق ان کی عظمت کا اتنی گھٹ گئی اس شخص کے ذہن میں کہ وہ اس طرح کی بات کرنے تک پر جو ہے اس نے جسارت کر لی۔ دین اصل وہی ہے جو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس دین پر عمل کر کے صحابہ کرام نے دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ظاہر ہے اللہ ان سے راضی ہوا کس وجہ سے کہ انہوں نے اس دین پر عمل کیا جو دین اللہ نے نازل کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ بات واضح ہے اور سمجھ لینی چاہیے، اور انتشار اور فتنوں سے بچنے کے لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین وہی ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اگر کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے صحیح اور غلط کا، تو یہی ہے کہ بھئی اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز دین ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز جس کو یہ دین کہہ رہا ہے یہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ دین ہی ہے، اسلام ہے، لیکن اگر وہ صحابہ کرام کی زندگی میں موجود نہیں ہے، اس چیز کا اس پر عمل نظر نہیں آتا، تو سمجھ لیں کہ وہ دین اسلام سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آسان سمجھنے کے لیے آسان راستہ ہے دین کو ہمارے پاس۔ آج جس فتنے اور فساد کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس میں کتاب و سنت کے حامل علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا، ان سے محبت کا تعلق قائم رکھنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کے دروس سننا، اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، اپنے بچوں کے دلوں میں علماء حق کی محبت پیدا کرنا، یہ ہمارے مستقبل کو محفوظ رکھنے کا راستہ ہے۔ اگر نہیں کیا تو فتنے، ابھی کتنی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے جو علم اور علماء سے تعلق نہیں رکھتے، وہ فیس بک اور واٹس ایپ پر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس کو پڑھ کے دیکھ کر وہ اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ایک گروپ میں آج ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحت علماء اہل حدیث کا ایک اجلاس ہے، جس میں یہ جو اس انتہائی ضلالت کی گئی ہے اور جس طرح صحابہ کرام کے خلاف بکواس کی گئی ہے، ہرزہ سرائی کی گئی ہے، اس پر ایک مؤثر آواز اٹھانے کے لیے وہ اجلاس رکھا گیا ہے۔ تو ایک جس کا تعلق دین سے ہے، داڑھی بھی ہے اس شخص کی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یزید کے والد، باپ اور دادا کے دفاع کے لیے ہے، اور باپ اور دادا کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہیں، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا ہیں۔ یعنی اس انداز میں صحابہ کرام سے متعلق ان کی عظمت کا اتنی گھٹ گئی اس شخص کے ذہن میں کہ وہ اس طرح کی بات کرنے تک پر جو ہے اس نے جسارت کر لی ہے۔ تو اس وجہ سے صحیح علماء کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اور ان سے مسائل پوچھنا اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا، یہ نہایت اہم اور ضروری ہے، ورنہ فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت سب تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہ دور ہے، اس میں ان اسلام کے محسنین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کے سگے رشتہ دار انکار کر رہے تھے آپ پر ایمان لانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہ وہ ذاتیں، وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اس موقع پر اسلام کا دامن تھاما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے۔ کون تھے وہ؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ اتنا احسان تھا ان کا اسلام پر، امت مسلمہ پر۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ انتہائی مشکل حالات میں دیا، دشمنیاں مول لیں اپنے خاندانوں سے، اپنے گھرانوں سے، اس وقت کے جو مذہبی اور سیاسی پیشوا تھے، ہر طرح کا ظلم برداشت کیا، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ غزوہ بدر میں بھی نکل آئے، غزوہ احد میں بھی نکل آئے، غزوہ خندق میں بھی نکل آئے، اور جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کی ضرورت تھی، اس وقت یہ لوگ ساتھ تھے۔ تو ان لوگوں کے ایمان پر آج انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی جائے، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور اس ملک میں جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک قائم ہوا، اس ملک میں اسلام کے ان محسنین کو سر عام نعوذ باللہ ان پر تبرہ کیا جائے، یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور میری اور آپ کی جو دینی حمیت اور غیرت ہے، اس کے سامنے بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کو پر طرح طرح کا تان کیا جا رہا ہے، یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ مولانا ابراہیم طارق صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔